اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ ایسے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح مگر پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، گزشتہ رات لائیو جو بیان ہوا ہے، کل جو لائیو بیان ہوا رات میں 9:30 بجے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی، 1 گھنٹے کا بہت ہی اہم بیان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دیش واسی نے اور خاص طور سے ہر مسلمان نے اس بیان کو ضرور سننا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کیسی کیسی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، علماء نے قربانیاں دی، اور کیسے آج جھوٹے دیش بھکت، نقلی دیش بھکت ملک میں نفرتوں کا ماحول بنا رہے ہیں۔ بڑا پیارا، بے باک، ڈیرنگ کے ساتھ وہ بیان ہوا ہے، آپ اسے ضرور سنیے۔ یوٹیوب پر وہ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ آئیے سب سے پہلی اور بڑی خبر میرے نگاہوں کے سامنے اروند جی کیجریوال کی آ رہی ہے۔ انہوں نے سیدھا مودی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب تک کی سب سے ظالم سرکار اگر کوئی ہے تو وہ مودی سرکار ہے۔ کیجریوال نے صاف طور سے کہا کہ اس ظالم سرکار نے، بے شرم سرکار نے بچوں کے منہ سے ان کا دودھ بھی چھین لیا، اور یہ بھی کہا کہ دوستوں کا 10 لاکھ کروڑ کا قرضہ معاف کرنے کی وجہ سے غریبوں پر ٹیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ اور کیجریوال جی نے صاف طور سے کہا ہے کہ ملک میں جو ٹیکس کی مار پڑ رہی ہے، ہر غریب آدمی جو پریشان ہو چکا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مودی جی نے بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ اپنے دوستوں کا، دوست ان کے کون ہیں بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے دوستوں کا مودی جی نے 10 لاکھ کروڑ کا قرضہ معاف کیا ہے، جس کی وجہ سے غریبوں پر ٹیکس میں بڑھوتری ہوئی ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے جالنا سے ہمارے رپورٹر عیسیٰ مولانا خضر کاشفی نے بتایا کہ جالنا میں محکمہ انکم ٹیکس نے بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے 1 سے 8 اگست تک جو چھاپے مار کارروائی کی ہے اس میں 32 کلو سونا اور 56 کروڑ روپے نقد ضبط کیے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسٹیل، ٹیکسٹائل تاجر اور ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی احاطے پر چھاپے مار کر
محکمہ انکم ٹیکس نے تقریباً 100 کروڑ روپے کی بے نامی جائیدادیں ضبط کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کو محکمہ انکم ٹیکس کی ناسک شاخ نے انجام دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ انکم ٹیکس نے چھاپے کے دوران 56 کروڑ نقد، 32 کلو سونا، ہیرے، جواہرات اور غیر قانونی جائیداد کے کاغذات برآمد کیے ہیں۔ ضبط کی گئی نقدی کو گننے میں تقریباً 13 گھنٹے لگے ہیں۔ برآمد شدہ نقدی کو مقامی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی جالنا برانچ لے جا کر گنا گیا۔ نقد رقم کی گنتی بتایا جا رہا ہے صبح 11 بجے شروع ہوئی اور رات کے 1 بجے تک جاری رہی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تو کچھ ہی جگہوں پر چھاپے پڑے ہیں تو یہ حال ہے، یعنی جالنا بھی مالا مال ہے۔ ناظرین، اتر پردیش سے 2 بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ پہلی ایک بڑی خبر باندہ سے آ رہی ہے جس میں ایک کشتی کا بڑا اندوہناک حادثہ ہوا جس میں تقریباً 20 لوگ ڈوبے ہیں، 2 لاشیں ملی ہے۔ اتر پردیش کے باندہ ضلع میں یہ کشتی کے ڈوبنے کا واقعہ جمنا ندی میں ہوا ہے۔ پولیس افسران نے اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ فی الحال 2 لوگوں کی لاشیں برآمد کی گئی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ فتح پور سے مرکا گاؤں جا رہی مسافروں سے بھری کشتی جمنا ندی میں پلٹ گئی۔ وہیں پر اس حادثے کی خبر ملنے کے بعد اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع انتظامیہ کو راحت اور بچاؤ کا کام تیزی کے ساتھ کرنے کے آدیش دیے۔ اتر پردیش کے فیروز آباد سے یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک پولیس کانسٹیبل میس میں گھٹیا کھانا ملنے کی وجہ سے اتنا دل برداشت تھا، اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ سڑک پر آ کر پلیٹ دکھا کر اس کا کھانا دکھا کر رونے لگا۔ تھالی میں رکھی روٹیاں، دال اور چاول دکھا کر وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ دال پانی جیسی ہے اور روٹیاں کھانے کے لائق نہیں ہیں، لیکن افسر اس کی فریاد کو سننے کو تیار نہیں ہیں۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق ضلع پولیس افسران بھی اس معاملے پر بولنے کو تیار نہیں ہیں، یعنی حکومت کے جتنے دعوے ہیں وہ سب کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ یو پی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ پولیس اہلکاروں اور ملازمین کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور حال یہ ہے کہ پولیس والا ہاتھ میں اپنے کھانے کی تھالی لے کر رونے پر مجبور ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست جموں کشمیر سے ایک بڑی خبر۔ جموں سے ہمارے رپورٹر قاری فاروق صاحب نے بتایا کہ جموں صوبے میں سیلابی صورتحال ہے۔ بھاری بارش کی مزید پیشن گوئی محکمہ موسمیات کی طرف سے دی گئی ہے اور محکمہ موسمیات نے احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ قاری فاروق نے بتایا کہ رام بن کا حال یہ ہے کہ رام بن میں سیلابی صورتحال میں ایک ماں اور ایک بیٹی ڈوب گئی، کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی اور مندر سمیت متعدد ڈھانچوں کو رامبن میں نقصان پہنچا ہے۔ تیز بارش سے سیلابی صورتحال پورے علاقے میں بن گئی ہے، اور اس سے پہلے بھی تقریباً 8 یا 10 دنوں پہلے میں نے بتایا تھا کہ کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر تیز بارش کی وجہ سے پہاڑ کھسک گئے اور بستی کہ 15 سے 20 گھر پوری طریقے سے تباہ ہو گئے۔ ایک بار پھر میں آپ سے اعلان کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اور اگر آپ کچھ مدد وہاں پر بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو نمبر ہے 9637541786 پر آپ کال کیجئے تاکہ آپ کی مدد وہاں پہنچائی جا سکے۔ ناظرین، آئیے ریاست اتر پردیش کے علمی شہر، تحریک شہر آزادی کے مجاہدین جس جگہ سے تیار ہوئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بی جے پی اقلیتی مورچے کا ایک وفد باقاعدہ آزادی کے امرت مہوتسو کی جو مہم چلائی جا رہی ہے کیندر سرکار کی جانب سے، اس مہم کے تحت بی جے پی اقلیتی مورچے کا ایک وفد ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند پہنچا اور اس مہم میں تعاون کی اپیل کی۔ اقلیتی مورچے کے قومی صدر نے دارالعلوم دیوبند کی آزادی کو لے کر جو خدمات ہے اس کی ستائش بھی کی۔ چلو اچھا ہے، کم از کم بی جے پی والے جاننے تو لگے کہ آزادی کے سپاہی اور ویر، چاہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہو یا حسین احمد مدنی ہو یا مولانا محمد علی جوہر ہو یا حضرت موہانی ہو، اور بڑے بڑے جتنے بھی آزادی کے سپاہی ہیں علماء، وہ دارالعلوم
देवबंद से ही तैयार हुए थे। दारुल देवबंद का किरदार आज़ादी में बहुत हसीन और बड़ा रोल है दारुल देवबंद का। तो बीजेपी वालों को दारुल देवबंद जाना चाहिए और दारुल देवबंद की तारीख को समझना चाहिए और उसकी मिट्टी को भी चूमना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मुल्क की आज़ादी की लहर चली थी। तो खैर वहाँ पर वो पहुँचे और इदारे के ज़िम्मेदारान से इन लोगों ने मुलाकात की। मुझे यकीन है कि वहाँ तमाम उलमा ने बीजेपी के इन लोगों को बाकायदा आज़ादी की अहमियत और कुर्बानी कैसे दारुल ने और उलमा ने और मुसलमानों ने दी थी वो बताया होगा। इस दौरान बताया जा रहा है कि मौलाना मुनीरुद्दीन कासमी और मौलाना सलमान बिजनोरी ने बीजेपी लीडरों को दारुल देवबंद की तालीमी व तरबियती और खिदमात और मुल्क की खिदमात के सिलसिले में आज़ादी के खिदमात के सिलसिले में मुकम्मल मालूमात दी। और जैसे रात में ही मैंने ये चीज़ कही थी, आज अभी वो चीज़ मेरे सामने मौलाना सलमान साहब बिजनोरी ने भी उन लोगों को बताया कि दारुल देवबंद का क़याम का मकसद मुल्क की आज़ादी और कौमों मिल्लत की तालीम और तरबियत थी। आइए नाज़रीन, आप जानते हैं कि बिहार में बीजेपी चारों खाने चित हो गई है और बीजेपी का जो घटिया एजेंडा बीजेपी हर जगह चलाती थी, तो बीजेपी बिहार में जाके फेल हो गई और नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर बाकायदा बीजेपी को ऐसी लात मारी कि अकल ठिकाने आ गई। और फिलहाल अभी सब बीजेपी के सारे लीडर जो है इस वक्त आईसीयू में है कि आखिर ये क्या हो गया। और वहाँ के एक लीडर है बीजेपी के सुशील कुमार मोदी, वो अब नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। तो नीतीश जी ने बोला कि अगर मेरे खिलाफ बोलकर सुशील मोदी बीजेपी में कुछ ऊंचा बन जाते हैं, उनको कुछ पद मिल जाता है, तो मुझे खुशी होगी, वो मेरे खिलाफ बोलते रहें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के साफ होने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी जी और अमित शाह आपस में बात करते हुए कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ विधायक खरीदने की औकात रखते हैं, लालू के बेटे तेजस्वी ने तो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को खरीद लिया। तो खैर लोग अलग अलग अंदाज में टिप्पणियां और कमेंट्स कर रहे हैं और बीजेपी का मजाक उड़ा रहे हैं। आइए ना, रियासत महाराष्ट्र की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि महाराष्ट्र का असेंबली इजलास 17 अगस्त से शुरू होगा और ये असेंबली इजलास ओनली 6 डेज 6 दिन का होगा। इसके लिए विधानसभा वर्किंग एडवाइजरी कमेटी के अरकान का नाम तय हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि शिवसेना का कोई रुकन उसमें शामिल नहीं है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की बगावत की वजह से महाविकास आघाड़ी की हुकूमत गिर गई। इसके बाद शिंदे फडणवीस की नई हुकूमत बनी है और इस हुकूमत का अब ये पहला असेंबली इजलास 17 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी के इत्तेहाद और गठबंधन ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया और पूरे मुल्क को एक नया स्वच्छ अभियान बता दिया कि इस तरीके से पूरे मुल्क से नफरत और नफरती पार्टी को ख़त्म किया जा सकता है, मुल्क को बचाया जा सकता है। उसी को लेकर अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश और तेजस्वी के कदम ने शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस में फिर एक नई रूह फूंक दी है और खबरें हैं कि खुफिया मंसूबा अब तैयार हो रहा है। और खबरें ये भी आ रही है कि शरद जी पवार ने कमान संभाल लिया है और उद्धव ठाकरे से इसको लेकर लंबी बातचीत भी हुई है। यानी ऐसा लगता है कि अब दोनों पार्टियों में फिर नई जान आ गई है और बीजेपी से मुकाबले की तैयारियों में अब दोनों पार्टियां सरगर्म में अमल हो चुकी है और शरद जी पवार ने अब कमान संभाल ली है। और लोग ये कह रहे हैं कि शरद जी पवार राजनीति के चाणक्य है और अच्छों को मजा चखाया है। इस वक्त आखिरी बड़ी खबर फिलहाल मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव केंद्र सरकार की जानिब से मनाने का ऐलान किया गया है और हर घर तिरंगा लगाया जाए, ये भी अपील की गई है। लेकिन अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि जो लोग मुल्क में नफरतें फैलाने के लिए नफरती घटिया नीच किस्म की फिल्म कश्मीर फाइल का टिकट फ्री में बांट रहे थे
اور ٹیکس فری کا کے لیے آندولن کر رہے تھے، ان کی دیش بھکتی، دوغلی دیش بھکتی دیکھیے کہ اب وہی لوگ ترنگے کو بیچ رہے ہیں، یعنی ترنگا فری میں نہیں بانٹ رہے ہیں۔ وہیں پر اب میں آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن پارٹیاں اور کانگریس خاص طور سے میدان میں اتر چکی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب پھر بھارت چھوڑو تحریک جیسے اس وقت چلائی گئی تھی انگریزوں کے لیے، بھارت چھوڑو تحریک ویسی ہی اب ان کے لیے یہ تحریک چلانی ضروری ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے بھارت کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور ہر عام آدمی کا جینا بھی مشکل کر دیا ہے۔ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ اب مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف کانگریس نے ہلہ بول شروع کر دیا ہے اور 28 اگست کو دلی میں ایک بڑی ریلی کی تیاری کانگریس کر رہی ہے اور کانگریس ملک کے تمام شہروں میں مہنگائی کے خلاف الگ الگ ریلیاں اور پروگرامز کر کے جن جاگرتی مہم چلائے گی۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے، جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔